مرضیہ یا سیدہ یا فاطمہ، یا راضیہ یا مرضیہ یا سیدہ یا فاطمہ، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ وعلى آبائه في هذه الساعات كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن امام الانس والجان اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی خواتین تشریف فرما ہیں اور خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنی جو اللہ نے آپ لوگوں کو نعمات عطا کی ہیں ان نعمات کو اپنے ذہنوں میں دہراتے ہوئے خدا کی توحید کا اعلان کریں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. 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 جن کی جان علی ہے نعرہ حیدری، جن کی
पहचान अली है नारे हैदरी, जिनका ईमान अली है नारे हैदरी, जिनका ये अकीदा है कि अली का नाम लेने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है, हाथों को बुलंद करें कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। कुल कफा को, हाजत रवा को, इन नमा को पुकारना है। जिसने वलियों की मदद की, जिसने नबियों की मदद की, हर बंदे मोमिन की मदद करने वाला, हर आसी और गुनाहगार की पहली रात कब्र में आने वाला, उस हल्लाले मुश्किलात को पुकारें कि जिसने तमाम नबियों की मदद की है, अपनी हाजात को अपने जहनों में रखते हुए, बीमार अपनी बीमारियों को जहनों में रखते हुए कि नजफ कवाली हमारी सदा पर लब्बैक कहे और कहे कि मेरे चाहने वाले मुझे पुकार रहे हैं। नारे हैदरी 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 हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए कहा, विलाए आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर, विलाए आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर, अली से बेहद की हद बनाई तो दीन के सब हदूद अबतर। का अली से दीन की हद बनाई तो दीन के सब हदूद अबतर, व आल ही गर नहीं पढ़ोगे तो रसूल पे है दरूद अबतर। तुम्हें कोई हक नहीं कि सोचो रसूल अकरम का ज़ैन क्या है, हमारी घुट्टी में हुब्बे अली है, आओ हमसे पूछो हुसैन क्या है। कहा तुम्हें कोई हक नहीं कि सोचो रसूल अकरम का ज़ैन क्या है, हमारी घुट्टी में हुब्बे अली है, आओ हमसे पूछो हुसैन क्या है। हुसैन खालिक का नाज भी है और उसकी एक एहतियाज भी है। का हुसैन खालिक का नाज भी है और उसकी एक एहतियाज भी है। हुसैन फितरत से लेके हुर तक सभी के गम का इलाज भी है। हुसैन बोले तो फिर किताबें वही को अपना बयां बना दे, हुसैन चाहे तो 80 साला हबीब को भी जवां बना दे, हुसैन चाहे तो अपने घर की कनीज फिजा को माँ बना दे, हुसैन के दिल की गर हो मर्जी तो लौह पे लिखे को मात दे दे। अरे जिसे मोहम्मद न एक बख्शे, हुसैन चाहे तो साथ दे दे। हमेशा की तरह सबसे पहले तमाम तर तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खालिके कायनात के लिए कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी जानें हैं। वो अजीम परवरदिगार के जो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, और इस मोहब्बत को अल्लाह ने हम सब के सामने साबित किया है कि जो भी बंदा खुदा की बारगाह में झुक जाता है, सुजूदो रुकू क़याम करता है, खुदा उस इंसान के करीब हो जाता है। और खुदा कहते हैं, मेरे बंदे मैं तेरी शहरत से ज़्यादा करीब हूँ, कि ए मेरे बंदे तू मुझे पुकार कर तो देख, मैं तेरी पुकार पर लब्बैक कहने वाला हूँ। हदीस कुदसी के अल्फाज अज़ीज़ान गिरामी कि खुदा हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदे जब तू मुझे पुकारता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरी सदा को सुनता हूँ, तेरी पुकार को सुनता हूँ और फरिश्तों से कहता हूँ कि ये मेरा बंदा, मुझे इसकी सदा इतनी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे तलब करता रहे और मैं इसकी दुआ को सुनता रहूँ। जब बंदा खुदा को पुकारता है तो अल्लाह कहता है लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, बताओ मेरे बंदे आज तुझे मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है। अजीज़ाने गिरामी, हमें कोई मुश्किल आए तो फिर हमें जानमाज याद आ जाती है, हमें कोई हाजत पेश आए तो हम कुरान को खोलते हैं, उसके अलावा इमाम बारगाहों का रुख, उसके अलावा मसाजिद का रुख हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया से इतनी मोहब्बत हो गई है, इतनी हुब्बु शहवात हमारे अंदर आ गई है, इतनी ख्वाहिशात नफ्स के पैरोकार हो चुके हैं कि हम अपने रब को भूल चुके हैं। और वो रब इतना ही मोहब्बत करता है हमसे कि उसने पूरे इस साल के अंदर हमें कुछ ऐसे अय्याम अता किए हैं कि जिन अय्याम में हम इस मजलिस अज़ा को बर्पा करते हैं। कि जैसे अज़ीज़ान गिरामी माह मुहर्रम
माह सफ़र और 8 दिन रबीउल अव्वल के हम इस फर्श अज़ा पर बैठते हैं। माह रजब, माह शाबान और माह रमज़ान के अलावा अल्लाह ने हमें अय्याम फ़ातिमिया अता किए हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस परवरदिगार का कि इस फर्श पर बैठने की हमें सआदत मिल रही है, कि ये फर्श कोई आम फर्श नहीं है, जहां खुदा के मलाइका तशरीफ फरमा होते हैं, जहां पंजतन पाक तशरीफ फरमा होते हैं, जहां चाहरदा मासूमीन तशरीफ फरमाते हैं। और हकीकत में है कि जनाब फातिमा ज़हरा अपना पुरसा लेने खुद तशरीफ लाती हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, ये क्या है अय्याम फ़ातिमिया कि जिनके बारे में हमारे उलमा, हमारे फुक़हा बहुत ताकीद कर रहे हैं कि इन अय्याम फ़ातिमिया को मनाया जाए। क्यों? कहा इसलिए कि गदीर को एक दिन मनाया तो लोग गदीर को भूल गए, गदीर के खुतबे को भूल गए, गदीर पर मन कुन तो मौला के बयान को भूल गए, पैगंबर की नसीहत को भूल गए, पैगंबर की वसीयत को भूल गए। इसलिए कहा माह मुहर्रम और सफ़र को मनाया तो लोग आज तक मुहर्रम को नहीं भूलते। आज मुहर्रम में हमारे जलूस जब बर्पा होते हैं, देखने वाला चाहे मानता हो या ना मानता हो, लेकिन ये इकरार जरूर करता है कि ये शियों का जलूस जा रहा है। फिर पूछने वाले पूछते हैं कि शिया कौन है, इन्होंने क्यों एहतजाज किया हुआ है, क्यों इन्होंने जलूस निकाले हुए हैं, क्यों ये काले अलम लेकर निकल रहे हैं। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बर्पा कर रहे हैं, उनकी याद में जलूस बर्पा कर रहे हैं, उनकी याद में मजालिस को बर्पा करते हैं। तो अजीज़ान ग्रामी, हमारे उलमा ताकीद कर रहे हैं कि अय्याम फ़ातिमिया को बर्पा किया जाए। क्यों? कि जब हमने अय्याम इमाम हुसैन, अय्याम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को मनाया तो क्या हुआ? आज कोई कितना भी बड़ा जालिम क्यों ना हो, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं यजीदी हूँ। हमने माह मुहर्रम और सफ़र को मनाया तो लोग कोई भी अपने आप को यजीदी कहलवाना नहीं चाहते, कोई अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखना पसंद करता। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हमने यजीद को बेनकाब कर दिया, यजीद की साजिश को बेनकाब कर दिया, यजीद के जुल्म और जोर को हमने बेनकाब कर दिया। और अय्याम फ़ातिमिया बनाकर हम दुनिया वालों को बताएंगे कि हम हजरत फातिमा ज़हरा के कातिल को भी बेनकाब करेंगे और जनाब मोहसिन के कातिल को भी हम बेनकाब करेंगे। इसलिए हमारे उलमा अय्याम फ़ातिमिया बर्पा करने की ताकीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अय्याम फ़ातिमिया जनाब फातिमा ज़हरा के अय्याम हैं, कि ऐसे अय्याम के जहां पर रसूल अकरम के घर में फर्श अज़ा बिछा है। और सिर्फ रसूल अकरम के अगर घर में अजीज़ान ग्रामी फर्श अज़ा बिछा हो ही नहीं सकता कि उसकी उम्मत इस दुख को भूल जाए कि जिस उम्मत की दुआ रसूल अकरम सजदे में करते थे, जिस उम्मत की बख्शवाने की दुआ रसूल अकरम सजदे में करते थे कि या बारिल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अब हो सकता है कि रसूल से मोहब्बत हो और उसकी औलाद से मोहब्बत ना हो। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अजीज़ान ग्रामी, एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं फला आंटी से मोहब्बत करती हूँ और जब उसकी औलाद सामने आए या उसकी औलाद दुख में मशगूल हो तो मैं उससे इनकार कर दूं, कहूं कि मैं तो इसको जानती नहीं, मैं तो इसको मानती नहीं। और बाप से मोहब्बत हो और औलाद से मोहब्बत ना हो तो हम कहेंगे ये क्या कर रहे हैं कि जिसके घर से खाया है अब उसी के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। अब रसूल अकरम से हम मोहब्बत का दावा करें और उसकी औलाद के दुख को भूल जाएं तो ये एक बेवफाई है। और बेवफाई करने के लिए मशहूर, जो ज़माने में मशहूर रिवायात के ज़रिए से पता चलता है, वो कौन है? कूफा के लोग। कूफा के लोग जो है मशहूर है बेवफाई में कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दगा की, खत लिखा, बुलाया और बाद में पलट गए। लेकिन अगर हम रसूल अकरम से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसकी औलाद के दुख दर्द को समझना होगा,
ان کی ولادت کے ایام کو منانا ہوگا, ان کی شہادت کے ایام کو منانا ہوگا. صرف عزیزان گرامی منانے تک بات نہیں ہے, بلکہ ہم نے قاتل تک پہنچنا ہے کہ جناب فاطمہ تو زہرا کو کس نے تکلیفیں دی, کس نے ان کے محسن کو شہید کیا, ان قاتلان محسن کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے. یہ ایام فاطمیہ, یہ فاطمیہ کیا ہے؟ فاطمیہ کیا ہے کہ جو دفاع ولایت کے نکلی ہے. فاطمیہ کیا ہے کہ جو محسن کے قاتل کو بے نقاب کرنے والی ہے. فاطمیہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی پشتبانی کرنے والی ہے. فاطمیہ کیا ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ دختر رحمت للعالمین ہے. فاطمہ کون ہے؟ مادر حسنین ہے. فاطمہ کون ہے؟ جو نساء العالمین ہے. فاطمہ کون ہے؟ جو خاتون جنت ہے. نعرہ حیدری یا علی, حیدری یا علی, راضیہ مرضیہ فاطمہ 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 فاطمہ, راضیہ مرضیہ فاطمہ فاطمہ. بی بی کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, یہ ایام فاطمیہ ہم فاطمۃ الزہرا کی یاد میں مناتے ہیں کہ اس بی بی کا زہد و تقوی کیا تھا, اس بی بی کا پردہ کیسا تھا, اس بی بی کے حجاب کیسا تھا, اس بی بی کی عبادت کیسی تھی. وہ روزہ رکھتی تھی تو کس طرح سے روزہ رکھتی تھی, وہ طاہر تھی تو کس طرح سے طاہر تھی. وہ کون سی ہستی ہے کہ جو رسول اکرم کی دختر ہے, کہ جس کے بارے میں رسول اکرم کہیں فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی, کہیں کہتے ہیں فاطمہ مغزۃ منی, کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تنے پارے من است, کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کہیں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فاطمہ قرۃ عین الرسول, کہ فاطمہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ فاطمہ وہ ہستی تھی کہ جو جناب رسول اکرم اگر تشریف فرما ہوتے اور فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم اپنے منبر سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کا ہر فعل ہمارے لیے سنت ہے, آپ نے کس طرح سے نماز پڑھی وہ ہمارے لیے سنت بن رہا ہے, آپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ پھر ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کرنی پڑے گی. رسول اکرم نے خوبصورت جواب دیا اور اپنے صحابی کی طرف دیکھ کر کہا, اے میرے صحابی, میں خود کھڑا نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ میری کنیز زہرا ہے, یہ میری کنیز خاص ہے, کہ جو آسمان پر زہرا ہے یہ وہ زہرا ہے کہ جب چمکتا ہے ستارہ تو زمین والے پہچان نہیں سکتے ہیں. اسی لیے حدیث قصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شہزادی کا, اس شہزادی کونین کا تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری شہزادی ہے, یہ نہیں کہا یہ میری کنیز خاص ہے, کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, کہ یہ فاطمہ ہے, یہ اس کے شوہر ہیں, یہ اس کے بیٹے ہیں, یہ اس کے بابا ہیں. نعرہ حیدری یا علی, حیدری یا علی, خاتون جنت کی شان میں بلند تر صلوات. کہ جس ہستی کا تعارف اللہ نے کروایا کہ وہ جبرائیل جو روز در زہرا پر آتا تھا, کبھی لباس لے کر آتا تھا, کبھی جنت سے خان لے کر آتا تھا, لیکن جب پنتن پاک چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو جبرائیل نے کہا یا ربی ومن تحت الکسا, کہ یا بار الہ مجھے بتا اس چادر کے نیچے کون ہے. تو اللہ نے اپنی کنیز خاص کا تعارف کروایا, یعنی اللہ بتانا چاہتا تھا کہ فاطمہ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کے تعارف کے لیے یہ کہنا کافی نہیں کہ یہ رسول کی بیٹی ہے, یہ حسنین کی مادر ہے, یہ علی کی زوجہ ہے. فاطمہ کا تعارف اللہ نے قرآن میں کرایا تو سورہ دہر کو نازل کر دیا, کہیں سورہ کوثر کو نازل کر دیا, کہیں آیہ مباہلہ کے ذریعے سے, کہیں آیہ تطہیر کے ذریعے سے. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ فاطمہ کہ جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں رکھی. آج جناب مریم کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گی کہ جناب مریم طاہرہ تھی لیکن مطہرہ نہیں تھی.
مطہرہ نہیں تھی. اللہ نے جناب فاطمہ کو بطول کہا, جناب مریم کو لقب ملا بطول کا, لیکن دونوں بطولوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جناب فاطمہ تو زہرا میں اور جناب مریم میں فرق ہے عزیزان گرامی کہ جناب مریم کو بطول کہا جاتا ہے کہ جو 9 دن صرف حاملہ رہی تھی. ذرا قرآن کی تفسیر کو کھولیں, جو قرآن پڑھنے والی میری مائیں بہنیں تشریف فرمائے, جناب مریم صرف 9 دن حاملہ رہی اور بیت المقدس میں رہتی تھی. خان اللہ کے گھر سے آتا تھا, جنت سے اللہ خان بھیجتا تھا, جنت سے اللہ خان بھیجتا تھا جبرائیل کے ذریعے. جناب مریم وہ تھی جو محدثہ تھی, جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی اور پوچھتی تھی کہ یہ خان کس نے بھیجا ہے, یہ نعمات کہاں سے آئی ہیں, یہ من و سلوہ کہاں سے آیا ہے. لے بطول تھی اور جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی, لیکن وہ بی بی پاک و پاکیزہ تھی. بطول سے مراد جناب مریم کا وہاں پر کیوں لیا جاتا ہے کہ جناب مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, اس لیے بی بی جناب مریم کا لقب بطول تھا کہ بغیر بن باپ کے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی, اس لیے اس مریم کو بطول کہا جاتا ہے. اب اس فاطمہ زہرا کو بطول کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ آقا زادی کہ جو ظہر کی نماز پڑھ کر امام حسن مجتبیٰ کو جنم دے اور پھر دوبارہ عصر کی نماز کے وقت مصلی عبادت پر آ جائے تو اس کو بطول کہتے ہیں, یعنی جو طاہر بھی ہے اور مطہرہ بھی ہے, جو خود بھی پاک ہے, جس کا شجرہ بھی پاک ہے. تو عزیزان گرامی, یہ فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے کہ جو عام ہستی نہیں, جس کا تعارف اللہ قرآن میں کرا رہا ہے, اسے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا, کہ جو مصلی عبادت پر آتی تھی تو کہا کہ جب عبادت کرتی تھی تو فرشتے سوال کرتے تھے. امام باقر علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ کسی صحابی نے امام باقر سے سوال کیا, یبن رسول اللہ, آپ کی جد امجد آپ کی دادی فاطمہ کا ایک لقب زہرا ہے, زہرا سے کیا مراد ہے؟ تو اس وقت اپنی ماں کا تعارف کرواتے ہوئے, اپنی ماں کی پہچان کرواتے ہوئے, اپنی ماں کے لقب کو وضاحت کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں کا نام زہرا اس لیے ہے کہ جب وہ مصلی عبادت پر آتی ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایسا نور ساطع ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں, فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتے دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کس کا نور ہے. اس لیے فاطمہ کا لقب ایک زہرا ہے, یعنی ایک چمکتا ہوا ستارہ, ایک چمکتا ہوا ستارہ. اور ایک بی بی کا لقب محدثہ ہے, یعنی محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی. اسی لیے بی بی کا ایک کتابچہ ہے جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے, کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے, روایات ملتی ہیں کہ مصحف فاطمہ امام زمانہ کے پاس ہے اور امام اس مصحف فاطمہ کو لے کر آئیں گے. مصحف فاطمہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ جب جناب فاطمہ الزہرا اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتی تھی تو جناب جبرائیل ان باتوں کو نوٹ کرتے تھے, ان باتوں کو لکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کا مصحف. اور یہ مصحف فاطمہ وہ ہے کہ جس کو جبرائیل نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور کہاں ہے مصحف فاطمہ؟ وہ امام زمانہ کے پاس ہے کہ جب میرے وقت کے امام آئیں گے تو اپنی جد امجد فاطمہ الزہرا کے مصحف فاطمہ کو ساتھ لے کر آئیں گے. اور وہ امام زمانہ کہ جو فرماتے ہیں اپنی اس جد امجد کے بارے میں, کہا میرے لیے بہترین آئیڈیل میری جد امجد فاطمہ الزہرا ہے. اور صرف امام زمانہ نہیں, اگر امام موسیٰ کاظم کی روایت اٹھائے تو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میری جد امجد میری مادر گرامی صدیقہ ہے, ایسی صدیقہ جو بے نظیر خاتون ہو, اس جیسا کوئی دنیا میں صدیق نہ ہو. اب وہ ایسی صدیقہ ہے کہ جس کی بے نظیر خاتون ہے کہ جس کی نظیر ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتی. اور شوہر صدیق اکبر ہے اور خود صدیقہ ہے. اور بچے کون ہے؟ سیدی شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی, ایسی خاتون کہ جس کے بارے میں امام جواد علیہ السلام روایت کرتے ہیں, صلوات پڑھ لیجئے. کہ امام جواد کی خدمت میں ایک شخص آیا
کہا یا ابن رسول اللہ میں ہر سال حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہوں, مدینے کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں اور وہاں جا کر میں ائمہ طاہرین آپ کے جد امجد جتنے بھی معصومین ہیں سب کی نیابت میں زیارت پڑھتا ہوں, کہیں صحیح کرتا ہوں, کہیں میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں, کہیں نیابت زیارت ہو جاتا ہوں, تو کیا یہ میرا عمل قابل قبول ہے؟ امام جواد فرماتے ہاں جاؤ, اکثر من ذالک, امام فرماتے ہیں جاؤ تمہارا عمل بہت کثیر ہے, جاؤ اس نیابت آئمہ میں جا کر زیارات کو بجا لاؤ. وہ شخص گیا, کہا 3 سال کے بعد دوبارہ پلٹا تو امام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا امام یا ابن رسول اللہ میں مکہ اور مدینہ کی زیارات کر کر آیا ہوں, میں نے وہاں تمام آئمہ کی نیابت میں زیارات بھی پڑھی ہیں, صحیح بھی کی ہے. کہا لیکن ایک عمل میں نے بہت زیادہ انجام دیا. پوچھا کون سا عمل؟ کہا میں آپ کی جد زہرا کی نیابت میں بھی عمرہ کرتا رہا ہوں, حج کرتا رہا ہوں. تو امام جواد کہا مسکرائے, امام جواد خوش ہوئے اور امام فرماتے جاؤ تم نے بہت ہی اچھا عمل انجام دیا ہے, تم نے بہت ہی اچھا عمل انجام دیا ہے. یعنی اب امام جواد تاکید کر رہے ہیں کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. عزیزان گرامی, اب آخر پہلے تو میں نے اس بی بی کی صفات بیان کی, اس بی بی کا تعارف کروایا, اب ہم نے ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. تو امام جواد کی یہ حدیث لے کے چلنی ہوگی کہ امام فرما رہے ہیں کہ میری جد کے لیے زیارت کرنا اکثر من ذالک ایک بہترین عمل ہے, ایک کثیر عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جو خدا قبول کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, ہم جو فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں, میں اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہم کنیزان زہرا ہے, تو کیا ہمارا بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو ہم اپنی آقا زادی کے لیے انجام دیتے ہوں, جو ہم خوشنودی فاطمۃ الزہرا کے لیے عمل انجام دیتے ہوں؟ عزیزان گرامی, آج دور ہے اس بی بی کی ایام ہے, تو سب سے پہلے اس بی بی کی شہادت اس لیے نہیں ہوئی نعوذ باللہ کہ وہ کذاب تھی, وہ جھوٹی تھی, وہ صدیقہ تھی, بلکہ میری آقا زادی کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد تک کے لیے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جو پشتبان ولایت کرتے ہوئے, جو محافظان ولایت کے لیے اس بی بی کی شہادت ہوئی ہے, جو ام الشہداء ہے, یہ تمام شہیدوں کی ماں ہے, پہلی خاتون کہ جو ایک کسی امام کی دفاع کے لیے نکلی. جناب فاطمۃ الزہرا اس لیے گھر سے نہیں نکلی تھی کہ وہ اپنا حق مانگ رہی تھی, اس لیے نہیں نکلی تھی کہ ان کو کچھ دنیا کا لالچ تھا. عزیزان گرامی, وہ امام علی علیہ السلام کی دفاع کے لیے نکلی. کس طرح ولایت کا دفاع ضروری ہے. آج ایک پردہ غیبت میں امام ہے کہ جس کے دفاع کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا, ان کے لیے فوج تیار کرنی ہوگی, ان کے لیے سپاہ تیار کرنی ہوگی, ان کے لیے سرباز تیار کرنے ہوں گے. تو عزیزان گرامی, کہاں سے وہ فوج تیار ہوگی؟ میری اور آپ کی گود سے اس فوج نے جنم لینا ہے, اور بلکہ وہ فوج, وہ سپاہ, وہ کنیزیں جنم لے چکی ہے. ہم اس سے منتظر نہ رہے کہ کوئی آئے گا تو ہمیں تربیت دے گا, کوئی آئے گا تو ہمیں بتائے گا کہ امام کے دفاع کے لیے نکلنا ہے. عزیزان گرامی, اپنی جو گودوں میں اولاد ہے یہی امام زمانہ کا لشکر ہے. آپ کی گودوں میں جو بچے ہیں وہی امام زمانہ کا لشکر ہے کہ جس طرح فاطمۃ الزہرا نے ایک امام کا دفاع کر لیا اور جناب حسنین کی تربیت ایسی کی اور خود بھی راہ خدا میں, راہ ولایت میں شہیدہ ہو گئی. عزیزان گرامی, ہم نے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ راہ ولایت میں نکلے, وہ راہ امام کے لیے نکلے, وہ سرواز امام بن سکے, وہ جانثار امام بن سکے, وہ فداکاران امام بن سکے. عزیزان گرامی, اب وہ وقت آ چکا ہے. آج ہمارے امام کے لیے اگر ہم تڑپ رہے ہیں تو وہ امام بھی تڑپ رہے ہیں. آج اپنے بچوں کی تربیت اس لیے کریں کہ ہم امام کی ایک مجاہد کو لوری دے رہی ہیں,
ہم امام کے لشکر میں شامل کرنا ہے اپنے بچوں کو، اس نیت سے بچوں کو پروان نہ چڑھائے عزیزان گرامی کہ ہمارے بچے انجینئر بن جائیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، ہمارے بچے پائلٹ بن جائیں، ہمارے بچے فلاں عہدے پر چلے جائیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہمارے بچے امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں، ہم فاطمۃ الزہرا کی سیرت پر چلیں۔ آج ضرورت ہے عزیزان گرامی، امام زمانہ کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر فاطمہ کو مانتے ہیں تو فاطمہ کی طرح دفاع ولایت کرنا ہوگا۔ آج امام کی دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف زبان سے زمزمہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ہمارے دلوں میں امام اتر جائیں گے، ہمارے ضمیروں میں امام اتر جائیں گے، ہمارے عقل ہوش میں آ جائے گی، جب ہوش و حواس کے ساتھ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یاد رکھیے گا وہی خواتین فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان ایام فاطمیہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا کیسی خاتون تھی کہ جو بعد از رحلت رسول زیادہ دن زندہ نہیں رہی، جس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ 75 دن یا 90 دن میری آقا زادی زندہ رہیں۔ کس حالت میں کہ ایک دن امام علی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور سر کو جھکایا ہوا اور پریشان حال ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں اے میرے ابن ام، بتائیں آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو خاموش ہے مولا علی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے ابن اب، میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زہرا آپ نے صحیح سنا ہے، مدینہ کے لوگ سلام نہیں کرتے مجھے، اور اتنی مدینہ کے حالات تبدیل ہو گئے آپ کے بابا کے جانے کے بعد کہ میں سلام کرتا ہوں مدینہ کے لوگ جواب نہیں دیتے۔ مدینہ کے حالات رسول کے جانے کے بعد اتنی جلدی تبدیل ہو گئے۔ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ سیدہ کے دروازے پر آگ کا سامان لے کر آ گئے۔ تمام مدینہ، ذرا سوچ کے روئیے گا اس زہرا کی درد کو، مصیبت کو، کہ تمام مدینہ رسول کے صحابیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کسی نے جا کر لعینوں کو نہیں کہا اور یہ سیدہ کا در ہے، اور یہاں پر جبریل بھی اجازت لے کر آتا ہے، اور ہم نے خود رسول کو دیکھا تھا کہ رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، کسی نے نہیں روکا، اور لعین اپنی مرضی سے آئے، دروازے کو آگ لگانے کے بعد جب چلے گئے اور سیدہ نے جب غش سے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟
बुला कर कहती है और तुमने मेरे बाबा का खुतबा खदीर सुना था ना, और मेरे बाबा ने कहा था मेरे बाद मेरा जानशीन अली है और अली का साथ दो। लोगों ने कहा सैयदा तुमने आने में देर कर दी है और हम तो पहले खलीफा के हाथ पर बैयत कर चुके हैं। और सैयदा खामोश होकर घर आ गई और एक वो वक्त आया अज़ान हुसैन, अज़ादारान सैयदा एक वो वक्त आया और मेरी आकाज़ादी को दरबार जाना पड़ा। और अपना हक लेने के लिए जब दरबार गई ना, आका 3 घंटे खड़ी रही और किसी ने कहा सैयदा थक गई होगी, सैयदा बैठ जा। अरे सैयदा को बाप के मिंबर नजर आया, सैयदा को यकीनन वो वक्त याद आया होगा और जब मस्जिद नबवी में आती थी और बाबा रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। अभी सैयदा ये दुख नहीं बोली थी, अब मिंबर पर बैठा हुआ शख्स कहता है बता सैयदा और तू क्यों आई है? सैयदा कहती है मैं अपना हक लेने के लिए आई हूँ। कहा कि वहाँ विरसा नहीं छोड़ते और नबी अपना विरसा नहीं छोड़ कर जाते। सैयदा ने कहा कि कोई गवाही पेश करो। मेरी आकाज़ादी ने हसनैन को गवाह पेश किया, कहा इन बच्चों की गवाही कबूल नहीं करेंगे और कहा कि जनाबे फिजा गवाही देंगी, कहा ये तो तेरे घर की जारूब कश है और हम इसकी गवाही कबूल नहीं करेंगे। सैयदा से कहा कोई और गवाही। सैयदा ने अपनी चादर से हाथ हटाया और हाथ में बाबा का लिखा हुआ पेश किया। अरे सिर्फ खलीफा ने नहीं देखा, अरे 300 असहाब जो कुर्सी पर बैठे थे और सबने ताईद की ये रसूल का लिखा हुआ। अरे 300 असहाब पढ़ते रहे रसूल की तहरीर को और तहरीर जब खलीफे के हाथ में आई कहा कि हम इसको भी नहीं मानते और नाउजुबिल्लाह तेरे बाबा इज़ियान बोलता था और तू झूठी है। सिद्दीका कहती है ओ बाबा, और तू मुझे सिद्दीका कहकर पुकारता था और बाबा मैं दरबार जाना भूल जाऊंगी और मैं मोहसिन की शहादत भूल जाऊंगी, मैं अपनी पसलियां टूटना भूल जाऊंगी, अबुल हसन के गले में रस्सी डाली भूल जाऊंगी। बाबा मैं ये दुख नहीं भूल सकती और तू सादिक और अमीन था, तू मुझे सिद्दीका कहता था और दरबार में कहते सिद्दीका झूठी है। आकाज़ादी कहती है मैं ये दुख नहीं भूल सकती। और किसी ने इमाम से सवाल किया, आप कहते हैं कि 18 साल की उम्र में और ज़हरा के सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा कैसे हो गई? इमाम फरमाते हैं और तू पूछने वाले जरा सुन तो सही, और तू सिर्फ ये ना देख के उसकी जद की उम्र 18 साल थी और उसका दुख देख और दुख की शिद्दत देख। दुख की शिद्दत इतनी थी कि ज़हरा 75 या 90 दिन
अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।